سعودیہ میں ہو تو ضروری نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ہو۔ سعودیہ میں ایک دن پہلے آ جاتی ہے تو پاکستان میں ایک دن بعد میں آ جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہے، اس کا بھی یہی حال ہے کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہوتی ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد میں ہوتی ہے، اور یہی حال ہے حج کی تاریخ کا کہ حج کی تاریخ سعودیہ میں ایک دن پہلے آ جاتی ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد۔ لیکن چونکہ حج صرف سعودیہ میں ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا، تو حج ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہوتا ایک ہی تاریخ میں ہے۔ رمضان کا جو شروع ہے اس میں بھی اختلاف پڑ جاتا ہے کہ سعودیہ میں رمضان شروع ہو گیا ہے اور پاکستان میں ضروری نہیں کہ شروع ہو جائے۔ یہ ساری مثالیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں۔ دنیا میں ایسی ہو رہا ہے، عیدیں دو ہو جاتی ہیں، عید الاضحیٰ بھی دو ہو جاتی ہیں، حج کی تاریخیں بھی دو ہو جاتی ہیں، اور رمضان کی تاریخیں بھی دو ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں واحد ایک شب قدر ہے تو پوری دنیا میں صرف ایک ہوتی ہے۔ تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن رات پوری دنیا میں صرف ایک ہوگی۔ وہ ایک رات ہونے کی وجہ سے ہی اختلاف پڑ گیا ہے۔ جس طرح دنیا میں خدا صرف ایک ہے کہ دو ہو سکتے ہیں، اور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے دنیا میں آ جانے کے بعد ختم نبوت کا آپ کے سر پہ تاج رکھ دینے کے بعد مصطفیٰ بھی دو نہیں ہو سکتے، صرف ایک ہوگا۔ یہی حال ہے کہ شب قدر بھی کائنات میں دو نہیں ہو سکتی، صرف ایک ہوگی۔ تاریخوں کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف بن گیا ہے۔ مثلاً سعودیہ ہم سے ایک دن پہلے ہے، اس کے بعد ہم آ گئے ہیں پاکستان والے، اور ہمارے بعد امریکہ آ گیا، تو 23 تاریخ کو سعودیہ میں شب قدر بنی ہے اور وہی دن ہمارے پاس تاریخ 24 ہے، اور وہی دن امریکہ میں تاریخ 25 ہے، تو سعودیہ والوں کو 23 کو نظر آ گئی ہے، پاکستان والوں کو 24 کو نظر آ گئی ہے، اور امریکہ والوں کو 26 کو نظر آ گئی ہے، 25 کو نظر آ گئی ہے۔ تو چونکہ رات ایک ہی تھی، ہماری تاریخوں میں اختلاف تھا۔ جنہوں نے 23 کو دیکھا ہے انہوں نے 23 کا قول کر دیا، بھئی 23 کی رات کو ہوتی ہے۔ کچھ صحابہ اس بات کی طرف بھی ہیں کہ ضروری نہیں کہ طاق میں ہو، جفت کے اندر بھی آ جائے، جفت اسی طرح بن گئی نا، ہمارے پاس جفت میں آ گئی ہے، سعودیہ میں طاق میں آ گئی، یا الٹ بھی ہو گیا ہے، سعودیہ میں طاق میں آ گئی، ہمارے پاس جفت میں آ گئی۔ تو یوں یہ تاریخوں کے اختلاف کی وجہ سے جس صحابی نے جس دن کے اندر دیکھا ہے وہی قول کر دیا، اور وہ اپنے قول میں سچے ہیں۔ جس طرح ابی بن کعب نے 27 کو دیکھا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 کا علم ہوا ہے، اور کچھ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ 25 کو نظر آئی ہے۔ تو یہ جو نظر آتی ہے نا مختلف تاریخوں میں، اصل میں ہماری تاریخیں مختلف ہیں، شب قدر مختلف نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔
اسی ایک شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کے مسلمان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کوشش کرتی چلی آ رہی ہے، اور تو اور رہے، خود آمنہ کے لال نے بڑی کوشش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے شب قدر مل جائے، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ یہاں ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی مشقت اللہ کے پیغمبر رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، اتنی مشقت اور پورے سال میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا حال ہے۔ اور کل کی روایت میں جو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی بات گزری ہے، جنہوں نے پیچھے سے شروع کیا، 9 راتیں باقی رہ جائیں، 7 رہ جائیں، 5 رہ جائیں، 3 رہ جائیں، یا آخری رمضان آ جائے، وہ جو ذکر کیا ہے آخر میں کہتے ہیں، آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ جو تھے وہ رمضان کی پہلی 20 تاریخوں تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اسی انداز میں جس انداز میں سارا سال عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، جب آخری عشرہ آ جاتا، اجتہادا، پھر اپنی محنت اور کوشش کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ آخری عشرہ ہے۔ تو آخری عشرہ میں صحابہ نے بھی محنت کو بڑھایا ہے، اور خود اللہ کے پیغمبر نے بھی محنت کو بڑھایا ہے، اور ساری امت نے بڑھایا ہے۔ رات بڑی عظیم ہے، رات بڑی مقام والی ہے، بڑی شان والی ہے، جس کے شان کو اللہ نے جو بیان کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، 1000 مہینے سے افضل ہے، برابر نہیں، اس سے افضل ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے، اس سے آگے لفظ کہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، خود جبریل آتے ہیں، بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم لے کر، سلام، وہ ساری رات سراپائے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یا مطلع الفجر، کوئی یہ مت سمجھیں کہ وہ چند سیکنڈوں کی بات ہے، اللہ کہتے ہیں ساری رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک، اس سارے وقت میں کسی بھی وقت میں آپ نے عبادت کر لی ہے تو آپ کو شب قدر حاصل ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں، بہقی کی روایت ہے کہ جاؤ، خود بھی جاؤ دنیا میں، زمین پہ اترو اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل زمین پہ آتے ہیں اور اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں ایک سبز جھنڈا دیا ہے، اس کو آج بیت اللہ کے اوپر گاڑ دو، اعلان کر دو، سر نگو نہیں، جھنڈے کو ذرا اونچا کر کے کھڑا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورلڈ آرڈر آ گیا ہے، بڑا حکم آ گیا ہے۔ اور پھر جبریل بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر، جس کے 600 پر 600 بازو اللہ نے بنائے ہیں، جبریل کو اللہ حکم کرتے ہیں آج ذرا 2 بازوؤں کو کھولو نا۔ جبریل صرف 2 بازو کھولتے ہیں تو مشرق اور مغرب پوری فضا کو بھر دیتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تو ساری فضا میں وہ بکھر جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ نورانی پر ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں ہے۔ تو خود جبریل نظر نہیں آتا تو اوپر کیسے نظر آئیں گے؟ خود جبریل نظر نہیں آتا، فرشتے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہے نا، کبھی نظر آئے ہیں تو صحیح،
اور دوسرے حفاظت والے فرشتے بھی ہیں، اعمال کی ڈپٹیوں والے فرشتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ہمارے مسجد میں اب بھی موجود ہیں، پہلے چلے گئے نئے آ گئے ہیں، لیکن ہمیں نظر، لیکن یقین تو ہے نا کہ ہیں، قرآن جو کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جان رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ تو فرشتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، جبریل پر پھیلاتا ہے لیکن ہمیں وہ پر نظر نہیں آتے، اتنے بڑے پر دو ہیں، تو اگر 600 پھیلا لیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر جبریل جو ہے نا فرشتوں کی ایک ڈپٹی لگاتے ہیں، جاؤ قل سیروا فی الارض، جاؤ چلو پھرو زمین میں۔ یہ صرف کو نوکر کی بات نہیں ہے کہ صرف نوکر میں آئیں گے، اور صرف گوجرانوالا کی بات، صرف پاکستان کی بات بھی نہیں۔ میں نے کہہ دیا شب قدر پوری دنیا میں ایک رات ہوتی ہے، پوری دنیا میں وہ فرشتے آتے ہیں، سعودیہ میں بھی، پاکستان میں بھی، ہندوستان، جہاں جہاں امت محمدیہ کا فرد موجود ہے وہاں پہ وہ فرشتے پہنچتے ہیں۔ جبریل امین ان کی ڈپٹی لگاتے ہیں، جاؤ دیکھو اللہ کا حکم آ گیا ہے، امت محمدیہ کے جو فرد آج اس رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہیں، چاہے وہ کلام اللہ میں مشغول ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا رات کے وقت میں کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کوئی عشر و زکوٰۃ نکال رہے ہیں، کوئی فطرانہ دے رہے ہیں، کسی صورت میں رب کی عبادت کر رہے ہیں، جاؤ اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں رب کی طرف سے ان کو سلام پیش کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام بھی کرنا ہے زبان کے ساتھ، اور ساتھ مصافحہ بھی کرنا ہے۔ اور تیسری بات، جو وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنا ہم نے وہ ہے جو ہمارے حال کے مناسب ہے، وہ مانگنا ہے، جو حال کے مناسب نہیں ہے وہ مانگنا جائز ہی نہیں ہے۔ جو وہ حال کے مناسب جائز ضرورت اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگاتے ہیں، مانگتے وہ چلے جائیں اور آمین تم کہتے چلے جاؤ۔ تم کہو رب کو، یا اللہ جو تیرا بندہ تجھ سے آج مانگ رہا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول کر لے۔ وہ فرشتے امین کہتے رہتے ہیں ساری رات۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں دعا کا اہتمام ہی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ذکر کریں، دعا کرو، تلاوت کریں، پھر دعا کرو، نفل پڑھیں، پھر دعا کرو، کو صدقہ خیرات کیا ہے پھر دعا کرو، اور لمبی لمبی دعائیں کرو، چونکہ جو دعائیں ہیں ان کی پیچھے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ امین کہہ رہے ہیں۔ اور وہ فرشتے اسی طرح اپنی ڈپٹی سنبھالتے فجر تک انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب فجر ہو جاتی ہے، یہ حتیٰ مطلع الفجر، رات ختم ہو گئی تو ڈپٹی بھی ختم ہو گئی۔ ڈپٹی ختم ہوتی ہے نا تو جبریل کہتے ہیں چلو واپس، ڈپٹی ہماری پوری ہو گئی ہے۔ اب واپسی کی تشکیل ہے، گشت ہو گیا ہے، استغفار کرتے ہی واپس چلو۔ تو فرشتے جب واپس چلنے لگتے ہیں، چلنے سے پہلے یہ فرشتوں کی وہ جماعت ہے جس کی سند اللہ نے یہ بیان کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم کرتے ہیں کسی اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جن فرشتوں کے اللہ نے ڈپٹی لگائی، جاؤ فلاں کی جا کے روح قبض کر لو، وہ پھر دیر نہیں کرتے۔ جاؤ فلاں کے جا کو صحت دے دو، پھر وہ دیر نہیں کرتے۔ جاؤ فلاں کی دعا پہ امین کہو، پھر دیر نہیں کرتے۔ اور کسی کی ڈپٹی لگا دیے، جاؤ فلاں اللہ کی نبی کو بیٹے کی خوشخبری دے دو، پھر انہوں نے یہ انتظار نہیں کیے کہ اللہ کا پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے ہم انتظار کر لیں، سلام پھیرے تو پھر جا کر ہم اسے وہ خوشخبری سنائیں۔ اللہ کہتے نماز کے اندر ہی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتظار نہیں ہے، لیکن آج وہی فرشتے جو ہیں
ایک سوال کرتے ہیں جبریل سے کہ واپس ہم تب جائیں گے جب ایک مسئلے کا ہمیں علم ہوگا، جب تک اس مسئلے کا علم نہیں تو ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو سوال سے پہلے جو دعا مانگنی ہے نا شب قدر میں، وہ مسئلہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حل کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں، مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں، میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ صرف کائنات میں تو ہی ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا، تحب العفو، اور جو تجھ سے معافی مانگتا ہے تو اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، فاعف عنی، لہذا جب تیری یہ صفت ہے نا تو پھر مجھے بھی معاف کر دے، پھر مجھے بھی کیا کر دے۔ یہ پہلے حوالے دیے ہیں، معاف کرنے والا تو ہے، اور جو آپ سے معافی مانگے تو پسند کرتا ہے، اسے دوست بنا لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے۔ جب خوش ہوتا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ پہ بھی راضی ہو جا، مجھ پہ بھی خوش ہو جا۔ یہ دعا حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے اور لیلۃ القدر کے اندر پڑھی ہے، اور بخاری کی یہ روایت ہے، اور ساری امت کے لیے دعا کی تعلیم کا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ بھی یہی دعا کیا کریں، اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا تو سنت ہو گئی نا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں پہلے ہمیں یہ بتلاؤ ساری رات جو ڈیوٹی دی ہے امت محمدیہ کا بنا کیا ہے؟ واپس تو ہم جا رہے ہیں، بنا کیا ہے؟ ساری رات جو ڈیوٹی ہم نے دی ہے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، جن نے کی ہے، جن کی تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا، ان کا بنا کیا ہے؟ تو جبریل نے اللہ سے کال ملائی ہے کہ یہ تو اڑ گئے ہیں یہ کہتے ہیں جب تک پتہ نہ چلے بنا کیا ہے، ہاں جی ووٹوں کا پتہ نہ چلے کہ جیتا کون ہے، ہم نے واپس کو نہیں جانا ہے۔ تو جبریل نے اللہ سے کال ملائی، اللہ نے فرمایا جن نے مجھ سے مانگا ہے نا، مجھ سے معافی مانگی ہے، چونکہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں، میں نے امت محمدیہ کے ان سب فردوں کو معاف کر دیا ہے۔ سب کو کیا کر دیا ہے؟ سوائے 4 آدمیوں کے، سوائے 4 آدمیوں کے۔ بہقی کی روایت ہے، طبرانی کی بھی روایت ہے، 4 آدمیوں کے لیے لیلۃ القدر میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ پتہ ہے وہ 4 آدمی کون ہیں وہ مسلمان، ہیں وہ موحد، ہیں وہ مومن، ہیں وہ امت فردیہ کے، امت محمدیہ کے فرد ہیں، لیکن ان کی بخشش لیلۃ القدر میں رب سے معافی مانگنے کے باوجود بھی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے۔ چھوٹا گناہ ہے نا، آج پوری بوتلیں جو انڈیل دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ہم شراب پی کے آ رہے ہیں، اور پھر نشے میں دھت ہو کر کسی کو قتل کر دیے، کسی کو گالی نکال دی ہے، کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر دیا ہے، اور یوں کر کے مست ہو کر دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ سن لو شرابیوں، لیلۃ القدر کے اندر بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تو پھر کون سے دن میں ہوگی؟ جو اللہ کی معافی والا دن ہے، معافی والی رات ہے، اللہ خود اعلان کرتے ہیں آؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک اس شراب کا اللہ سے وعدہ نہیں کرے گا کہ میں اس شراب کو آج سے چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ کے لیے کبھی بھی میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، خود شراب کی معافی نہیں نہ مانگتا اور سارے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس شرابی کو معاف نہیں کرنا۔ دوسرا بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، شب قدر میں شب بیداری کرے، لیکن ہے والدین کا نافرمان، قیامت کے دن اس کی بھی بخشش، چھوٹا گناہ ہے، پھر یہ کبیرہ گناہ ہے،
تبھی تو ان کی بخشش نہیں ہو رہی ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ کچھ لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس اس رشتے کو پار نہیں لگنے دینا ہے، کوئی نہ کوئی اڑل بڑل داخل کر ہی رکھنا ہے۔ میاں بیوی کو توڑنے کی کوشش ہے، بھتیجی کی شادی ہوئی ہے، ہم نے ان کو نہیں بسنے دینا ہے، بانجی کی ہوگی ہے، ہم نے ان کو نہیں بسنے دینا ہے، اور جو جہان کے طریقے اختیار کرتے کرتے آخر کار دونوں خاندانوں کو علیحدہ کر دیا۔ رشتے کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کے اندر بھی رشتہ توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والے آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاروں کبیرہ گناہ ہیں۔ چاروں کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ۔ اور یہ کبیرہ گناہ بغیر علیحدہ معافی کے، اگر ان کی معافی مانگ لی نا بندے نے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر تو معافی، باقی ساری معافی مانگتا رہا ہے اور یہ عادت نہیں چھوڑی ہے شراب کی، یہ عادت نہیں چھوڑتا ہے والدین کی نافرمانی کی، یہ عادت نہیں چھوڑتا رشتوں کو توڑنے کی، یہ عادت نہیں چھوڑتا ہے بغض اور حسد اور کینہ کی، تو پھر لاکھ معافی مانگتا رہے، اللہ کہتے ہیں میں نے شب قدر کے اندر بھی اس کو معاف نہیں کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے، پہلی شرط یہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو، اور دوسری شرط یہ احتسابا، ثواب کی نیت ہو، رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی عظیم رات میں ان چار بندوں کے لیے معافی نہیں ہے، باقی امت کے ہر فرد کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے، لیکن کس کے لیے معافی؟ ایمان والا۔ سن رہے ہو؟ تو پہلے تو مشرک ہے تو پھر اس کی کیا بخشش ہونی ہے؟ شرک سے توبہ کرے گا تو ہو جائے گی۔ ایمان پہلے ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، سب سے پہلے ایمان۔ ایمان نہیں ہے، لاکھ مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، کوئی درخت نہیں لگے گا، اس وقت درخت لگے گا جب پہلے ایمان موجود ہوگا۔ واحتسابا، اور دوسری شرط یہ رب کی رضا کے لیے ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو پھر اس کو ثواب ملے گا۔ جو رب کی رضا نہیں، ریاکاری دل کے اندر آ گئی ہے تو پھر اس کا بھی کوئی ثواب ہو۔ یہ دو باتیں موجود ہوں تو اللہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب آخری بات، لیلۃ القدر جو ہے اعتکاف کی حالت میں نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے کہ اعتکاف کرنے کا مقصد ہی لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اعتکاف کیا تھا نا، وہ جو تفسیر سے میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا ہے، تو اعتکاف کا مقصد ہی لیلۃ القدر کو حاصل کرنا۔ تو اعتکاف کی حالت کے اندر آپ نے معمول کی نماز پڑھی ہے، تراویح بھی پڑھ لی ہے، اور کچھ ذکر اذکار بھی کر لیا ہے، اور پھر آپ سو گئے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ گئے ہیں، تب بھی معتکف آدمی نے یقیناً لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، یقیناً پا لیا۔ لیکن جو اعتکاف نہیں بیٹھے نا، ان کے لیے بھی ایک مسئلہ حل کر دیتے ہیں نا، وہ ناراض تو نہ ہو۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عشاء کی نماز اس بندے نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، اس بندے کو ساری رات نفل عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر اس بندے نے لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہے، اور ماشاءاللہ رمضان میں خیر تراویح بھی پڑھتے ہیں، فرض کے علاوہ 20 رکعت تراویح بھی ساتھ پڑھ لی ہے، اور کوئی عبادت نہیں کی ہے، پھر بھی اگر اس کی رات وہ گزر گئی ہے، اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے اور اسے وہ ثواب مل گیا ہے۔ لیکن جتنی محنت، جتنے آدھنا جٹن دا مقولہ، جنہ گوڑتے اُنہ مٹھا، جنہ گوڑتے اُنہ مٹھا، جتنی زیادہ محنت، جتنی زیادہ کوشش،
جتنی زیادہ مشقت کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں ہمارے نصیب کے اندر بھی کر دیں، اور لیلۃ القدر میں کی ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔